بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ الحمدللہ ہماری گفتگو جبر و اختیار کے بارے میں تھی۔ اشاعرہ کے مختلف ادلہ کو ذکر کر رہے تھے کہ دلائل عقلیہ کے بعد جو ان کے اہم ترین دلائل ہیں وہ دلائل نقلی ہیں۔ قرآن مجید کی آیات سے بھی انہوں نے استدلال کیا ہے۔ اچھا، اس دلیل نقلی کو ذکر کرنے سے پہلے مباحث اعتقادی میں ایک بنیادی قانون اور اصول ہے، اس کی جانب اشارہ کرتا ہوں کیونکہ یہ بحث اسی قانون کے ساتھ مرتبط ہے۔ وہ قانون یہ ہے کہ علم اصول میں رسائل کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں، خود مرحوم شیخ اعظم بھی بیان کرتے ہیں اور بھی ہمارے جتنے بزرگان ہیں اس قانون کو قبول کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ دلیل عقلی قطعی، اگر ایک طرف سے دلیل عقلی قطعی اور یقینی موجود ہو تو اس کا تعارض کبھی بھی نقل کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ نقل سے مراد کتاب و سنت، درست ہے؟ کبھی بھی دلیل عقلی قطعی کا تعارض نقل سے نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ کہیں کہ ایک طرف سے ہمارے پاس دلیل قطعی موجود ہو اور دوسری طرف سے نقل قطعی اس کے برخلاف ہو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ ممکن ہے دونوں میں یعنی تعارض؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا تعارض، ممکن ہی نہیں ہے ہمارے عقیدے کے اعتبار سے۔ مثلا مسیحیت میں ہو سکتا ہے، مثلا مسیحیت میں دلائل عقلی کے ذریعے سے وہ کہتے ہیں کہ خدا کی وحدت ثابت ہوتی ہے، لیکن بقول ان کے کہ نقل کے اندر اگرچہ وہ آسمانی کتابوں کی طرف تحریف کر کے باتیں کر رہے ہیں، لیکن ان کے بقول کہ نہ، ہمارا مسیحیت دین کہتا ہے تثلیث کی بات کرے، تین خداؤں کی بات کرے، اگرچہ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، دلائل عقلیہ سے یہ قابل اثبات نہیں ہے، لیکن ہمارا دین کہتا ہے کہ تین خدا ہے۔ ہمارے پاس اس قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ دلیل عقلی قطعی ایک بات کہے اور نقل اور دین اس کے برخلاف ہو، نہ، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ایک منٹ تھوڑا قانون کو مکمل کروں پھر اس کے بعد سوال کریں۔ اگر کسی جگہ پر ایسے محسوس ہو، اگر کسی جگہ پر محسوس ہو کوئی نقل عقل قطعی کے ساتھ تعارض رکھتا ہے، اگر محسوس ہو ایسے، تو ہم اس نقل کے بارے میں دیکھیں گے کہ آیا وہ نقل قطعی ہے یا ظنی ہے۔ اگر وہ نقل ظنی ہو، دلیل عقلی قطعی کے مقابل ہو، تو اس نقل کو رد کر دیں گے۔ رد کر دیں گے یعنی کیا؟ یعنی یہ کہیں گے کہ اصلاً یہ اس معصوم سے یا پیغمبر سے ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی روایت ایسی ہو جو کسی دلیل عقلی قطعی کے برخلاف مطلب کو ذکر کر رہی ہے تو ہم اس کو رد کر دیں گے، کہیں گے اصلاً یہ معصوم کا کلام ہے ہی نہیں۔ درست ہے؟ درست ہے آواز؟ اصلاً معصوم کا کلام ہے ہی نہیں۔ اور اگر وہ نقل قطعی ہو، اگر وہ نقل قطعی ہو، تو وہاں پر یہ دلیل عقلی قطعی اس بات کی دلیل ہے کہ اس نقل قطعی کا جو ظاہر
اس دلیل عقلی قطعی کے برخلاف ہے، قطعاً وہ ظاہر مقصود نہیں ہے، یعنی اس کے ظاہر کے اندر کیا کریں گے؟ تصرف کریں گے، کیونکہ ظاہر بالآخر ظنی ہے۔ یہاں پر پھر بھی در حقیقت کیا ہے؟ ظن اور قط کا آپس میں موازنہ ہو رہا ہے، تو وہاں پر قط کو ہم ظن پر مقدم کریں گے، یہ بنیادی قانون ہے۔ اچھا، اس کی توضیحات عرض کروں۔ اکثر جگہوں پر ہم لوگ اس قانون کو صحیح طریقے سے یا سمجھتے نہیں ہیں، یا اگر سمجھتے ہیں تو اس قانون کی رعایت نہیں کرتے، اس لیے بہت سارے مواقع پر ہم لوگ پھنس جاتے ہیں۔ مثال، ہمارے پاس ایک روایت آتی ہے جس روایت کا ظاہر یہ ہے کہ عدالت پروردگار عالم کے خلاف ہے، جس روایت کا ظاہر یہ ہے کہ وہ عدالت پروردگار عالم کے برخلاف ہے، تو فوراً ہم سوال کرتے ہیں امام تو یوں کہہ رہے ہیں، آپ کیسے دلیل عقلی دے رہے ہیں؟ تو اس جگہ پر دو اشتباہ کرتے ہیں۔ ایک تو روایت کو مترادف قرار دیتے ہیں قول امام کے، یہ غلط ہے۔ ایک تو ہم لوگ روایت کو مترادف قرار دیتے ہیں قول امام کے، یہ بہت بڑا اشتباہ ہے۔ اگر روایت قول امام سے حکایت کرنے والی چیز ہے، بذات خود قول امام تھوڑی ہے، اگر معتبر طریقے سے وہ ثابت ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ روایت واقعاً قول معصوم سے حکایت کر رہی ہے۔ اگر کسی روایت کو کسی جگہ پر رد کیا جا رہا ہے، یا کوئی عالم دین کسی روایت کو رد کر رہا ہے، اس کا معنی کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ وہ امام کے قول کو رد کر رہا، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے نزدیک اس روایت کی صحت ثابت نہیں ہے، یعنی اس کے نزدیک ثابت ہی نہیں ہے کہ یہ روایت واقعاً قول امام کو نقل کر رہی ہے یا نقل نہیں کر رہی۔ روایت کو رد کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے، ایک ہمارا جو بزرگ اور ایک عالم آ کر کسی روایت کو کہتا ہے کہ بابا ضعیف ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ امام کے قول کو رد کر رہا ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس روایت سے امام کا قول ثابت نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ مغالطہ کرتے ہیں، اتنا مغالطہ کرتے ہیں، ایک روایت لے کر آئیں گے، خوب اس کی سند وغیرہ وہ تو چیک کرنا اپنی جگہ پر، وہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، اس کا اعتبار ثابت ہو نہ ہو، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر فوراً کیا حکم کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو امام علیہ السلام ایسے فرماتے ہیں۔ بابا کیسے کہہ رہے ہو؟ یہ روایت ہے، تو نے امام سے سنا ہے؟ روایت اس بات میں خواہد پہلے ثابت ہو کہ واقعا یہ امام کے قول کو ریپریزنٹ کر رہی ہے، اس کو نقل کر رہی ہے، اس کی نمائندگی کر رہی ہے یا نہیں۔ سنت اور حاکی سنت میں فرق ہے۔ دیکھیں یہاں پر ایک نقطہ میں عرض کروں آپ کو، یہ جو کہا جاتا ہے، آپ نے سنا بھی ہے، روایات میں بھی آیا ہے کہ اہل بیت اطہار کی جانب سے قانون پیش کیا گیا، دیا گیا ہے ہمیں کہ ہماری روایات کو قرآن سے موازنہ کرو، ان کے سامنے پیش کرو، اگر قرآن کے موافق ہے تو قبول کرو، اگر قرآن کے مخالف ہے تو اس کو رد کر دو۔ خوب اس کا کیا معنی ہے؟ جبکہ ہم حدیث ثقلین میں پڑھتے ہیں کہ قرآن و اہل بیت عدل ہم ہے، دونوں برابر ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہاں پر ایسے پڑھتے ہیں ہم، قرآن و اہل بیت ایک ہی ہے، جو بات قرآن کی جتنی اہمیت رکھتی ہے اتنی بات اہل بیت کی اہمیت رکھتی ہے۔ پھر یہ کیا ہے کہ روایت کو قرآن پہ پیش کرو؟ تو اس کا جواب یہ ہے، روایت کو قرآن پر پیش کرو یعنی تمہیں پتا چلے کہ واقعی ہم نے کہا ہے یا نہیں کہا۔ اگر ہم امام کے سامنے ہوتے، امام کی خدمت میں ہوتے اور امام سے سنتے تو امام کے اس قول میں اور قرآن کی آیت میں کوئی تفاوت نہیں ہوتا۔ ہماری شیعہ اعتقاد کے اعتبار سے اگر میں محضر امام میں بیٹھا ہوا ہوں، امام سے جو بات سن رہا ہوں اور جو قرآن کی آیت ہے، دونوں میں میرے لیے کوئی تفاوت نہیں، کوئی فرق نہیں۔ جس طریقے سے آیت حجت ہے اسی طریقے سے امام کا قول حجت ہے۔
کیونکہ دونوں عدل ہیں، دونوں برابر ہیں، دونوں ہمتائے ہمیں حدیث ثقلین کے اعتبار سے، لن یفترقا، ایک دوسرے سے جدا بھی نہیں ہو سکتے۔ اصلاً یہ بھی جو کہا جاتا ہے کہ قرآن ثقل اکبر ہے اور اہل بیت ثقل اصغر ہے، اس کا معنی بھی یہ نہیں ہے کہ مقام کے اعتبار سے تفاوت کیا جا رہا ہے۔ ثقل اکبر ہے یعنی ظواہر اس کائنات کے اندر، ظواہر کے اعتبار سے، احکامات کے اعتبار سے، کہ ان کا وظیفہ ہے، ذمہ داری ہے کہ قرآن کے احکامات کو بیان کرے اور ہمارے سامنے پیش کرے، اس معنی میں۔ وگرنہ مرتبے کے لحاظ سے دونوں ایک مرتبے کے، کیونکہ اگر دونوں کا مرتبہ ایک نہ ہو بقول حضرت آیت اللہ جوادی آمولی کے، تو پھر حدیث ثقلین کے خلاف ہے، کیونکہ حدیث ثقلین کہتی ہے لن یفترقا، یہ جدا نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک مرحلے میں قرآن اہل بیت سے برتر ہو اور اہل بیت اس سے مقام میں کمتر ہو تو پھر تو افترقہ ہو گیا، پھر تو جدا ہو گئے۔ جس مقام پر قرآن ہے اس مقام پر اگر اہل بیت نہ ہو تو افترقہ ہو گیا، حالانکہ پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ لن یفترقا۔ لہذا بات کو باہر نہ لے کر جاؤں، لیکن کیونکہ یہ اہم بات ہے، ہمارے ہاں بہت زیادہ مبتلا بھی ہے، اعتقادی مسائل میں ان چیزوں کی توجہ نہیں کرتے۔ تو بابا پہلی بات تو یہ کہ روایت اور امام کے اپنے قول میں اس اعتبار سے تفاوت ہے کہ ہر روایت کو آپ امام کا قول نہیں کہہ سکتے کہ آپ جس روایت کو دیکھیں فوراً کہیں یہ فرمان امام ہے، امام علیہ السلام تو ایسے فرما رہے ہیں۔ نہ عزیز من، ایسے نہیں ہے۔ یہ پہلا نقطہ۔ بس یہ جتنے بھی قواعد اور قوانین ہمیں بتائے جاتے ہیں کہ روایات کو پرکھو، روایات کو پرکھو، یعنی اس نقطے کو پرکھو کہ امام کا قول ہے یا نہیں کہ آپ کو پتا چل گیا کہ یہ امام کا قول ہے، اب آپ بیٹھ کر پرکھتے ہیں کہ امام کے قول کو ماننا ہے یا نہیں ماننا۔ ایسے تو نہیں ہے۔ امام کا قول اگر ثابت ہو گیا تو پھر ماننا ہے ہر صورت میں۔ کسی کے اندر یہ جرأت نہیں ہے، کسی کو یہ اتھارٹی نہیں ہے، کسی کو یہ طاقت نہیں ہے کہ امام کے قول کو رد کرے، لیکن امام کا قول ثابت ہو کہ واقعا امام کا قول ہے۔ یہ ایک ضمنی نقطہ تھا۔ بس اگر کوئی روایت دیکھے آپ کے مسلمہ اعتقاد، قطعی اعتقادات کے برخلاف روایت آ رہی ہے تو وہ روایت قابل قبول نہیں ہوگی۔ درست ہے، وہ روایت قابل قبول نہیں ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ ہمارے علماء یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ عجلت نہ کرو، یہ نہ کہو کہ روایت نہیں ہے، تم وہاں پر یہ کہو کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، جو ظاہر میں سمجھ رہا ہوں قطعاً یہ مراد نہیں ہے، یہ جو ظاہر سمجھ میں آ رہا ہے قطعاً یہ امام کا مقصود نہیں ہے۔ کیسے امام عدالت الہیہ کے برخلاف بات کر سکتے ہیں؟ درست ہے، یا تو حتماً آپ کہیں کہ یہ روایت اصلاً امام سے صادر نہیں ہوئی۔ حالانکہ اگر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جلدی میں آپ ایسے نہ بھی کہیں تو بھی آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جو سمجھ میں آ رہا ہے قطعاً مقصود یہ نہیں ہے، مقصود کچھ اور ہے۔ یہاں پر اخلاق کا اور تعبد کا تقاضا یہ کہ انسان کے بعد مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، امام ایسے نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ بس یہ تو ہو گئی بات جہاں پر کسی عقلی دلیل کے برخلاف کوئی ظنی دلیل ہو، روایت ہو، تو یا اس کو ہم لوگ تر کریں گے، جدار پر دے ماریں گے، اگر جدار پر نہیں بھی مارتے تو اس کے ظاہر کی تعویل کریں گے۔ درست ہے۔ اچھا، اگر نقل قطعی ہو، مثلا قرآن کی آیت ہو، وہاں پر تو آپ رد نہیں کر سکتے، نقل قطعی ہے۔ وہاں پر اگر کوئی آیت دلیل عقلی کے برخلاف ہو، قطعی دلیل کے برخلاف ہو، وہاں پر کیا کہیں گے؟ تو وہاں پر کہتے ہیں اس آیت کو رد نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہاں پر یہ کہا جائے گا کہ یہ ظاہر مقصود نہیں ہے، وہی تعویل، یہی کہ ظاہر مقصود نہیں ہے۔ اچھا، کوئی بندہ پلٹ کر کہے کہ بھئی آپ ظاہر آیت کی تعویل کیوں کرتے ہیں، ظاہر آیت کی تعویل کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے پاس قرینہ موجود ہے۔ اگر کون سا قرینہ موجود ہے؟ قرینہ یہاں پر قرینہ لبی ہے، لبی یعنی وہی دلیل عقلی، قرینہ لبی یہاں پر موجود ہے۔ مثلا قرآن مجید میں آ رہا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ،
خوب قیامت کے دن تمہارا رب آئے گا. خوب دلیل قطعی سے معلوم ہے کہ خدا کے لیے جسم و جسمانیت تو نہیں ہے. پس اس آنے سے مراد یہ جسمانی آنا نہیں ہے. جسمانی طریقے سے جو آنا ہے یہ والا آنا نہیں ہے. ہم لوگ کہیں گے کہ نا وَجَاءَ رَبُّكَ کا یہ معنی نہیں ہے. البتہ بخاری کو اٹھا کر دیکھیں, وہاں پر آپ کو ایسے لگے گا بخاری کا آخری کتاب کتاب توحید ہے. کبھی فرصت ملے حتماً اس کی روایات کو پڑھیں تاکہ ہم لوگوں کا تعبدی نظریہ نہ ہو. آپ خود پڑھ کر دیکھیں. اس قسم کی آیات کے ذیل کے میں جو وہ روایات نقل کرتا ہے نا, آپ کو تعجب لگے گا. وَجَاءَ رَبُّكَ, واقعاً قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آئے گا. مومنین مسلمانوں کا ایک گروہ بیٹھا ہوگا, وہاں پر ایک بندہ آئے گا. بھائی کیا کر رہے ہو؟ ہم اپنے رب کے اللہ کے منتظر ہیں. اس نے کہا تھا کہ میں آؤں گا. اچھا اس کے منتظر ہو؟ جی جی ہم اس کے منتظر ہیں. تو کیا ہوگا؟ اس کے منتظر ہیں, آئے تو اب ہم جائیں. وہ کہاں لے کر جائے گا؟ جنت میں لے کر جائے گا. نقل بالمعنی کر رہا ہوں, مفہوم بیان کر رہا ہوں اس روایت کا کہ ایسے ہی ہے. خدا کہے گا ان کو نعوذ باللہ کہ بھئی خدا کو جانتے ہو؟ دیکھا ہے تم لوگوں نے؟ کہا دیکھا تو نہیں ہے. تو پھر بس اس کے منتظر ہے. تو وہ آنے والا بندہ کہے گا میں تو تمہارا اللہ ہوں, آؤ لے کر چلوں تم لوگوں کو. پھر وہ آگے آگے چلے گا, یہ مومنین پیچھے پیچھے چلیں گے اور پھر ان کو جنت میں لے کر جائے گا. خوب اب یہ ہے حالت, یہ اس طریقے سے ہے. ہمارے ہاں نہ دلیل عقلی قطعی سے ثابت ہے کہ خدا کا جسم نہیں ہے. لہذا یا تو اس طریقے کی روایت نہیں ہے ہمارے پاس کہ الحمدللہ کتاب التوحید میں توحید کے ابواب میں آپ کافی کو اٹھا کر دیکھیں, یا مثلا توحید صدوق کو اٹھا کر دیکھیں. اس قسم کی ہمارے پاس اصلاً روایات نہیں ہے, اصلاً نہیں ہے. ایسی تشبیہ ہو اس قسم کی روایات نہیں ہے ہمارے پاس. اور اگر بالفرض ہوں بھی صحیح تو بھی قابل قبول نہیں ہے. اولاً تو نہیں ہے, اگر ہوں بھی تو قابل قبول نہیں ہے. اچھا قرآن میں جو آئے تو پھر جاء ربک کا کیسے معنی کروں؟ تو کہہ رہے قرآن میں اگر آئے تو پھر قطعاً آپ وہاں پر کہیں گے کہ یہ والا ظاہر مقصود نہیں ہے. پس جس مورد میں دلیل عقلی قطعی سے مطلب ثابت ہو اور قرآن مجید کی آیت کا ظاہر پہلے مرحلے میں ایسے لگے کہ اس کے برخلاف ہے, تو قطعاً ہم لوگ کہیں گے کہ یہ ظاہر مقصود نہیں ہے. یہ ظاہر مقصود نہیں ہے, بلکہ قرآن مجید کی تو آیات کے اندر خود قرائن موجود ہوتے ہیں. مثلا یہ جو ظاہر میں آیات جسم کی بات کرتے ہیں, اسی قرآن کے اندر ہے وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. اب اگر جسم وغیرہ ہوتا تو مثل ہو جاتا خدا کا. خود یہاں سے قرآن مجید کے اندر تو خود محکمات بھی موجود ہیں. لہذا اس قانون کو آپ اپنے پاس لے لیں, ہر جگہ پر ایسے دلیل قطعی موجود ہو. مثلا یہ جو آیات ہے عصمت انبیاء کے برخلاف ظاہرا لگتی ہیں, خب وہاں پر آپ تعویل کیوں کرتے؟ خب وہیں پر بھی یہی قانون جاری ہے, کیونکہ ہمارے پاس دلیل عقلی قطعی کے ذریعے سے ثابت ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں. اب اگر کوئی آیت کا ظاہر اس کے برخلاف ہے تو اس ظاہر کی توجیہ کی جائے گی. پورے مسائل حل ہو جائیں گے یہاں پر. یہ تو بھلے اسی کلی قاعدہ ہوگا, کلی قانون ہے, یہ ایک ہے کلی قانون ہر جگہ پر. البتہ ایک نقطے کو مد نظر رکھے, دلیل عقلی قطعی یعنی واقعہ عقلی قطعی ہو, نہ کہ کوئی میرا ظن ہو, گمان ہو, فلاں ہو, اس طریقے کی بات نہ ہو. دلیل عقلی قطعی یعنی واقعہ قطعی ہو. اس کو کون معین کرے گا؟ اس کے معیارات ہیں, اس کے معیارات ہیں. اصول میں ہم جو مباحث دلیل عقلی میں بیان کرتے ہیں وہاں پر ہے, منطق میں, فلسفے میں, یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ کون کس جگہ پر ہم دلیل عقلی قطعی کہیں گے اور کس کو ظنی کہیں گے. تو دلیل عقلی قطعی یعنی واقعہ عقلی قطعی ہو. ایک بندہ ایسے کل اٹھے اور کہے کہ بھائی یہ جو قرآن مجید میں آیا ہوا ہے, مثلا جیسے بعض ہے بھائی میراث میں جو کہ للذکر مثل حظ الانثیین, نعوذ باللہ کہے کہ میری عقل نہیں مانتی کہ بھائی کیوں مرد کا میراث میں ایسا خاتون کے 2 برابر ہو, یہ عقل کے خلاف ہے. بھائی کہاں عقل کے خلاف ہے؟ ان حواسات کو نہیں کہتے, ان حواسات کو نہیں کہتے, واقعاً دلیل عقلی قطعی ہو. خوب
اس قانون کو اگر مان لیا تو اسی قانون کے تحت اشاعرہ کو جواب دیتے ہیں. اشاعرہ نے بعض آیات کے ذریعے سے استدلال کیا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ بابا قرآن مجید کی آیات بیان کرتی ہیں کہ انسان مجبور ہے، اپنے فعل کا خالق نہیں ہے. اللہ خالق کل شیء، اس سے وہ ترجمہ یہ لے رہا ہے کہ پس انسان کے فعل کا خالق بھی خدا ہے، انسان اپنے فعل کو خود انجام نہیں دیتا، یعنی مجبور. واللہ خلقکم وما تعملون، خدا نے تمہیں خلق کیا اور تمہارے عمل کو خدا نے خلق کیا ہے. یا مثلا ختم اللہ علی قلوبہم، خدا نے متعلق ان کے قلوب پر مہر لگا دی، وہ مومن بن ہی نہیں سکتے. درست ہے. یا مثلا ومن یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا، خدا جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے دل کو مضیق اور تنگ کر دیتا ہے. ان سے تو جابر سمجھ میں آ رہا ہے. اشاعرہ ایسے کہتے ہیں. تو ہمارے اس قانون کی روشنی میں ہم پہلا جواب یہی دیں گے، بابا دلیل عقلی قطعی سے ثابت ہوا کہ خدا عادل ہے. اگر ہمیں مجبور کرے افعال پر تو یہ عدالت کے برخلاف ہے. پس یہ دلیل عقلی قطعی کے برخلاف ہے تمہاری سوچ، تمہارا سمجھنا. لہذا ان آیات کا جو ابتدائی ظاہری تو ترجمہ کر رہا ہے، یہ ترجمہ مقصود نہیں ہے. حتماً یہاں پر تعویل ہوگی. یہ تعویل قاعدے اور قانون کے مطابق ہے، کیونکہ ہمارے پاس قرینہ لبی موجود ہے، دلیل عقلی موجود ہے. یہ پہلے مرحلے میں جواب. دوسرے مرحلے میں اصلاً بہت ساری آیات کثیرہ موجود ہے جو انسان کے مختار ہونے کو بیان کرتی ہیں، کہ ان کو بھی ذکر کریں گے. مکمل دستے بندی کر کے یہاں پر ذکر کر رہا ہے. لہذا یہ تم لوگوں کے دلائل بھی درست نہیں ہے. خب یہ ہے مطلب، دیکھیں عبارت میں کوئی خاص اور نہیں ہے. قال مرحوم خواجہ فرماتے ہیں وَالسَّمْعُ مُتَأَوَّلٌ، جو سمع یعنی نقل ہے اس کی تعویل کی جائے گی. اچھا ایک جملہ عرض کر دوں یہاں پر، کوئی بھی متن اپنے مطلب پر جو دلالت کرتا ہے اس کی 4 حالتیں ہیں. یہ قانون میرے خیال میں مناسب ہے. کوئی بھی متن نقل جو اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے 4 حالتوں سے خالی نہیں. یا تو اس کی دلالت اپنے معنی پر قطعی ہے، 100% ہے. اپنے معنی پر دلالت کیا ہے؟ 100% قطعی ہے، یقینی ہے. ایسے کلام کو کہا جاتا ہے کہ یہ کلام اپنے معنی کے اندر نص ہے، صاد کے ساتھ. اگر ایک کلام کی دلالت اپنے معنی پر 100% ہو تو ایسے کلام کو کہا جائے کہ یہ کلام اپنے معنی میں کیا ہے؟ نص ہے. نص کے اندر خلاف کا احتمال نہیں ہوتا. درست ہے، کیونکہ 100% یہی معنی ہے. دوسری مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ ایک کلام اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے. درست ہے کہ 100% دلالت نہیں کرتا، لیکن 50% سے زیادہ اسی پر دلالت کرتا ہے. درست ہے. اللہ 50% سے چلتے جائیں 99% تک. درست ہے. اگر ایک کلام کی دلالت اپنے معنی پر 50% سے زیادہ ہو، درست ہے، ایسے کلام کو کہا جائے گا کہ یہ کلام اپنے معنی کے اندر ظہور رکھتا ہے. کیا کہیں گے؟ یہ کلام اپنے معنی کے اندر ظہور رکھتا ہے. درست. پس ظہور پر غور کریں. ظہور پر جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر لفظ کے معنی میں 2 احتمال ہوتے ہیں. ایک احتمال قوی ہوتا ہے، رجحان رکھتا ہے، اور ایک احتمال ضعیف ہوتا ہے. جو احتمال قوی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ظہور. جو احتمال قوی ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ظہور. پس ظہور کے مورد میں احتمال خلاف ہوتا ہے، لیکن وہ احتمال خلاف ضعیف ہے. پس یہ ہو گیا ظہور. اچھا ایک مرتبہ کلام کے معنی کے اندر 2 احتمال ہیں
اور دونوں احتمال برابر ہے. دو احتمال ہیں اور دونوں احتمال کیا ہیں؟ برابر ہے. کوئی احتمال دوسرے احتمال پر رجحان نہیں رکھتا. تو ایسے کلام کو کہا جائے گا کہ یہ کلام مجمل ہے. کیا کہیں گے؟ مجمل. یا اس کو کہتے ہیں متشابہ. اس کو متشابہ بھی کہتے ہیں، مجمل بھی کہتے ہیں. مجمل یعنی اسی معنی میں نہ سمجھ. دونوں معنی، کیونکہ بھائی دونوں معنیوں کا احتمال ہے، لہذا مجمل ہے. پتہ نہیں یہ مراد ہے، پتہ نہیں یہ مراد ہے. دونوں کا برابر ہے احتمال. دونوں معنیوں کا برابر احتمال ہے. دو معنیوں کا احتمال ہے اور کوئی معنی دوسرے معنی پر رجحان بھی نہیں رکھتے. برابر برابر ہے. اس کو کہیں گے کہ لفظ مجمل ہے اور اس کو متشابہ بھی کہتے ہیں. درست ہے. ایک مرتبہ کلام کیا ہے؟ کلام جس معنی پر دلالت کرتا ہے وہ مرجوح ہے. کیا ہے؟ مرجوح ہے. 50% سے کم تر احتمالات ہیں اس کو. درست ہے. ایسے اس چیز کو کہتے ہیں تاویل. کیا کہتے ہیں؟ تاویل. پس تاویل ظہور کے مقابلے میں ہے. ظہور کے طرف مخالف کو کیا کہتے ہیں؟ تاویل. پہلا قانون ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر ایک کلام آپ کے سامنے آئے اور ایک معنی کے اندر ظہور ہو اور دوسرے احتمال میں تاویل ہو تو اصولی قانون یہ ہے کہ آپ ظہور کو لیں گے. درست ہے. اصولی قانون کیا ہے کہ آپ کس کو لیں گے؟ ظہور کو لیں گے، ظاہر معنی کو لیں گے. مگر یہ کہ دلیل قطعی مراد ہو کہ یہ ظاہر مقصود نہیں ہے. مگر یہ کہ دلیل قطعی موجود ہو کہ یہ ظاہر مقصود نہیں ہے. پھر آپ دوسرے اس کے ظاہر کے مقابل طرف والے معنی کو لیتے ہیں اور اس معنی کو کہتے ہیں تاویل. روشن ہوا مطلب؟ اب دیکھیں خواجہ کے اس لفظ کے استعمال کرنے کی جگہ اور جو انہوں نے استعمال کیا ہے اور کتنا خوبصورت طریقے سے کیا ہے اور کتنی کہانی اس کے پیچھے رکھی ہوئی ہے. قال والسمع متعول. آغا جو نقلی دلائل ہیں اشاعرہ کے ان میں تعویل کی جائے گی. یعنی جو ظاہری معنی سمجھ میں آ رہا ہے وہ مقصود نہیں ہے کیونکہ دلیل قطعی موجود ہے، لہذا اس ظاہری معنی کے برخلاف والا معنی لیں گے. درست ہے وہ؟ بس عام نارمل کیفیت میں کنڈیشن میں تعویل کرنا جائز نہیں ہے مگر یہ کہ دلیل قطعی موجود ہو. ایک یہ جواب. وَالسَّمْعُ مُتَعَوَّلٌ وَمُعَارَضٌ بِمِثْلِهِ کہ اس کو ابھی ہم نے نہیں پڑھا. اور ان آیات کے مقابلے میں دوسری آیات ہیں جن سے ظاہری طور پر تعارض ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جبر کو بیان کریں، وہ سیدھا سیدھا اختیار کو بیان کر رہے ہیں. اس کو ابھی نہیں پڑھا ہے ہم نے. وَالتَّرْجِيحُ مَعَنَا. اور جب ان دونوں آیات کے ظواہر کو دیکھتے ہیں تو ترجیح ہمارے والے گروہ کو حاصل ہے کہ یہ باتیں دونوں بعد والے ایسے نہیں پڑھے، ابھی تک صرف پہلا ایسا پڑھا ہے. اقول هذا جواب عن شبہ نقلیہ بطریق اجمالی. فرماتے ہیں کہ یہ جواب اشاعرہ کے نقلی شبہات کا ہے جس کو اجمالی طریقے سے ذکر کیا گیا ہے. وتقریرہ. علامہ خوب یہاں پر تقریر کرتے ہیں اس مطلب کو. انہم قالوا قد ورد فی الکتاب العزیز ما یدل علی الجبر. وہ لوگ کہتے ہیں کہ بابا قرآن مجید میں کچھ آیات آئی ہیں جو جبر پر دلالت کرتی ہیں. کقولہ تعالی، جس طریقے سے پروردگار عالم کا یہ قول اللہ خالق کل شیء. درست ہے. خوب ظاہر میں تو ایسے ہی ہے، ہر چیز کا خالق ہے. خوب ہر چیز میں میرا فعل شمار ہے یا نہیں ہے؟ خوب بس میرے فعل کا بھی وہی خالق ہے، میں نہیں ہوں. ایسے کہتا ہے وہ. یا واللہ خلقکم وما تعملون.
کہ ما یہاں پر ما مصدریہ ہے بقول ان کے. پروردگار عالم نے آپ کو خلق کیا اور آپ کے عمل کو، ما مصدریہ ہے تو یعنی ای عملکم، تمہارے عمل کو خلق کیا. یہ تو سری آیت ہے. آغا ختم اللہ علی قلوبہم، خدا نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے. مومن نہیں ہو سکتے یار، مجبور ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، جس کو خدا گمراہ کرنا چاہتا ہے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اس کے صدر اور سینے کو مضیق کر دیتا ہے. اس کے قلب کو کیا ہے؟ مضیق کر دیتا ہے. اچھا خوب، ہمارا جواب تو بالکل روشن ہے کہ ظاہر آیات مقصود نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ دلیل عقلی موجود ہے. اگر ظاہر آیات مقصود ہو یعنی نعوذ باللہ، اس کا معنی ہوگا خوب صحیح. تو ہمارا جواب بالکل روشن ہے کہ ظاہر آیات مقصود نہیں ہے. اگر ظاہر آیات مراد ہوتی تو دلیل قطعی کے برخلاف ہے، لہذا ظاہر مقصود نہیں ہے. والجواب ان هذه الآیات متأولۃ، اگر ان آیات کی تعویل کریں گے، مثلا اللہ خالق کل شیء، آگاہ کہہ رہے ہیں تعویل کریں، ہمارے اعتبار سے تعویل کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب جواب دے سکتے مثلا یہ جو آیت کہتی اللہ خالق کل شیء، اس کا معنی جبر تو نہیں ہے. خدا خالق ہے، لیکن آیا ہر چیز کا مستقیم خالق ہے یا سبب کے ذریعے سے بھی خلق کرتا ہے؟ خود سبب کے ذریعے سے بھی خلق کرتا ہے. خداوند متعال میرے افعال کا خالق ہے، لیکن میرے ذریعے سے، مجھے اس نے اختیار دیا ہوا. لہذا وہ جو فاعلیت طولی والی بات کر رہے ہیں، یعنی میرے فعل کے اندر میں بھی فاعل ہوں اور خدا بھی فاعل ہے. لہذا جب دونوں فاعل ہیں تو دونوں فاعلوں کی طرف نسبت دے سکتے ہیں. لہذا اللہ خالق کل شیء درست ہے، کسی تعویل کی ضرورت نہیں. سیدھا سیدھا معنی ہے. کس نے کہا کہ اس کا معنی جبر ہے؟ آقا تو کہہ رہے ہیں تعویل کریں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں تعویل کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی تعویل نہیں. اسی طریقے سے واللہ خلقکم وما تعملون، اس کی بھی کوئی تعویل ضرورت نہیں ہے. بھلے خدا نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو دونوں کو ملا کر خدا خالق ہے، لیکن آیا تمہارے فعل کا خالق مستقیم فقط وہ ہے، تم کچھ بھی نہیں ہو؟ یہ تو آیت میں نہیں ہے. خدا کا خالق ہونا اعم ہے مع الواسطہ یا بدون واسطہ. یعنی تعویل بھی نہیں کر، تعویل بھی نہ کریں. ہاں سیدھا سیدھا معنی، تعویل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حضرت تعویل کی ضرورت نہیں. متوجہ ہوتے نا. یا ختم اللہ علی قلوبہم، خدا ان کے قلوب پر مہر لگا دیتا ہے. لیکن قرآن میں خود بیان کرتا ہے کہ کس کے قلب پر مہر لگاتا ہے. خب وہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر دروازہ بند کر دیتا ہے، ایسے کے لیے خدا مہر لگا دیتا ہے. درست ہے. یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، خود بیان کرتا ہے کہ کس کو گمراہ کرتا ہوں. خود جو انسان فاسق ہو، خود جس انسان نے اپنے اوپر دروازہ بند کر دیا، اس پر مہر لگا دیتا. خیلی ہم خوب ہے یہ تو. یا مثلا وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، جس کو خدا گمراہ کرنا چاہتا ہے. اچھا اس کا معنی بھی سن لیں. گمراہ کرنا یعنی کیا؟ یعنی خدا اس کی ہدایت نہیں کرتا. ہمین کہ خدا اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے، یہ خدا متعال کی جانب سے اضلال ہے. دیکھیں ہدایت، البتہ اس کو پھر رہنے دیں، کل کے انشاءاللہ اس پر، ابھی وقت کچھ زیادہ گزر گئے. اس ہدایت اور اضلال کے بارے میں بھی ایک نقطہ عرض کروں، لیکن آج زیادہ ہو گئے نکات، کل انشاءاللہ ذکر کریں گے. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اس آیت میں بھی تعویل کی ضرورت نہیں ہے. یہی کہ خدا بندے کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے، خود یہ خدا کی جانب سے گمراہ کرنا ہے. دیکھیں ہم ان کے دستش نمی گرے. البتہ کس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے؟ اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے جو اپنے اختیار سے خود بدبخت بنتا ہے، جو راہ خدا پر نہیں آتا. جو راہ خدا پر نہیں آتا، خدا اس کی دستگیری نہیں کرتا. حالانکہ یہ اختیار کا لازمہ ہے، دنیا کا لازمہ ہے. پروردگار عالم کہتا ہے کہ تو میری طرف آ، بنیادی چیزیں ساری میں نے تمہیں دی ہوئی ہے، لیکن تھوڑا سا تو قدم آئے گا تو میں تمہارا ہاتھ پکڑ لوں گا. اور یہ جو خدا کہتا ہے نا تم میری طرف آ،
میں تمہارا ہاتھ پکڑ لوں گا. یہ والا ہاتھ خدا نہیں پکڑتا کیونکہ وہ خود قدم اٹھا کر خدا کی بارگاہ کی طرف نہیں آتا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو بندہ ہماری راہ میں آئے گا ہم اس کی دستگیری کریں گے. خب جو بندہ نہیں آئے گا اس کی دستگیری نہیں کریں گے. یہی کہ جو بندہ نہیں آتا ہم اس کی دستگیری نہیں کرتے, اس کو کہتے ہیں اذلال الہی, خدا کا گمراہ کرنا. یہ ہے نہ کہ نعوذ باللہ اس کو پکڑ کے مجبور کرتا ہے زنا پر, نہ کہ نعوذ باللہ پکڑ کے اس کو مجبور کرتا ہے چوری کرنے پر. نہ ایسے تھوڑی ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا, کہ خدا نے متعلق جس کو بھی اذلال کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو مضیق کر دیتا ہے, بند کر دیتا ہے. بل ایسے ہی والجواب ہو کہ ہم نے کہا کہ ظاہر آیات سے ہی مطلب حل ہے, لیکن آگا کہتے ہیں ان هذه الآیات متأولۃ, ان آیات کی تعویل کی جائے گی. کہ ہمارے متکلمین نے ان کی تعویلیں کی بھی ہیں, تعویلیں کی انہوں نے. وقد ذکر العلماء تعویلاتها فی کتبہم, علماء نے ان کی تعویلات اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیے. مثلا جیسے وہ آیہ کریمہ واللہ خلقکم وما تعملون, اس کی تعویل ایسے کرتے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ بابا تم ماں کو مائے مصدریہ قرار دے رہو, غلط ہے, یہ ماں مائے موصول ہے. اس آیت سے پہلے دیکھیں, اس آیت سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وما تعملون سے مراد بت ہے, وما تعملون سے مراد بت ہے. وہاں پر یہی تعویل کرتے ہیں, کہہ رہے ہیں آیت کا سیاق بھی دیکھیں, یہاں سے وما تعملون سے مراد نہ کہ تمہارا عمل, واللہ خلقکم, خدا نے تمہیں خلق کیا, وما, اور ان بتوں کو, تعملون جن کو تم بناتے ہو. آیت کا آگے والا ایسا ہے کہ اصل بتوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی, ان کو کہا جاتا ہے کہ تم بت پرستی کیوں کرتے ہو. آیت کا اگلا ایسا وہی ہے. تو وما خلقکم وما تعملون, تم ان کی پرستش کیسے کرتے ہو؟ خدا ہے جس نے تمہیں بنایا ہے اور تمہارے ان بنائے ہوئے بتوں کو بنایا ہے. ایسے اصلا ایسے تعویل کرتے ہیں. حالانکہ وہ بھی تعویل نہیں بلکہ ظاہر آیت ہے. خوب انشاءاللہ باقی جو معارضہ ہے انشاءاللہ اس کو پھر کل عرض کریں گے. صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد